سلسلہ قرآن فہمی میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ نہایت ہی حساس اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے، تو آپ نے پوری توجہ سے پورے انہماک کے ساتھ اس بحث کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کو قرآن کو سمجھتے وقت کسی بھی قسم کی پریشانی اور تشویش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ جو تھیوری آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے یہاں لکھی ہے، یہی تھیوری میرے رسالہ میں بھی موجود ہے۔ اصول تفسیر قرآن بالقرآن میں نے جو رسالہ لکھا ہے اس میں بھی اس تھیوری کو میں نے پیش کیا ہے کہ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم قرآن کو تفاسیر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب ہم قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم بہت سے اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں تفسیر میں یہ ہے، فلاں تفسیر میں یہ ہے، تو ہم اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں اور قرآن فہمی سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور قرآن کا اصل میسج وہ سمجھ نہیں پاتے۔ تو قرآن کے اصل پیغام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج اس تھیوری کو سمجھیں کہ یہ تھیوری کیا کہہ رہی ہے، ہمیں یہ تھیوری کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ اب پوری توجہ سے آپ نے اس تھیوری کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے قرآن کو لاریب قرار دیا ہے، اور یہ میں نے نہیں دیا بلکہ قرآن مجید میں قرآن کا تعارف ہی لاریب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو لاریب ہے، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی شان کہ اس میں جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، اس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن لاریب ہے۔ اب ذرا تفاسیر کی طرف آ جائیں۔ کیا جس طرح قرآن لاریب ہے اس طرح تفاسیر بھی لاریب ہیں؟ یہ سوال آپ خود سے کیجئے، کیا تفاسیر لاریب ہیں یا ان میں شک کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے خود سے لینا ہے۔ دوسری بات، قرآن جو ہے وہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور تفاسیر جو ہیں وہ انسانی فہم پر مبنی ہیں۔ اور تفاسیر کیا ہے؟ تفاسیر انسانی فہم پر مبنی ہے۔ کلام الہی میں غلطی کا شائبہ تک نہیں پایا جا سکتا، جبکہ انسانی فہم جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے۔ تیسری بات، قرآن مجید قطعی ہے، قرآن کا حکم قطعی ہے، قرآن قطعیت کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ تفاسیر وہ ظن کا درجہ رکھتی ہیں۔ تفاسیر ظن کا درجہ رکھتی ہیں، اور ظن کیا ہے؟ ظن گمان کو کہتے ہیں، ظن انسانی فہم کو کہتے ہیں کہ جس میں شک بھی کیا جا سکتا ہے اور جھوٹ بھی پایا جا سکتا ہے۔ تفاسیر کو قطعیت کا درجہ نہیں دے دیا جا سکتا، ظن کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی فہم پر مبنی ہے اور ان کا حکم ظنی ہے تفاسیر کا، جبکہ قرآن کا حکم جو ہے وہ قطعی ہے۔ چوتھی بات، قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے سوا یہ کلام کسی اور کا ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف پائے جاتے، جبکہ قرآن مجید میں اختلاف نہیں ہے، اس پر نص ہے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ جب اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر آپ تفسیر کو دیکھیں، تفاسیر کو دیکھیں تو ان میں آپ کو جا بجا اختلافات نظر آئیں گے، جا بجا اختلافات نظر آئیں گے۔ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں مفسر نے یہ کہا، فلاں محدث نے یہ کہا۔ تو تفاسیر کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے، روایت میں اختلافات ہیں۔ ایک روایت ایک آیت سے متعلق کچھ کہہ رہی ہے، اسی آیت سے متعلق ایک روایت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ایک امام کچھ تفسیر کر رہا ہے اس آیت کی، دوسرا اس سے ہٹ کر کچھ اور تفسیر کر رہا ہے، تو اس میں اختلاف پایا جا سکتا ہے، یعنی تفاسیر میں اختلاف پایا جا سکتا ہے، جبکہ کلام الہی میں اختلاف نہیں ہے۔ تو جو میرا رسالہ ہے وہ میں نے اصول تفسیر قرآن بالقرآن کی روشنی میں لکھا ہے۔ میں نے قرآن مجید
کا فہم جو ہے وہ تفاسیر سے نہیں لیا، بلکہ قرآن کا فہم خود قرآن سے لیا ہے اور قرآن کے بیان کردہ اصولوں سے لیا ہے۔ قرآن میں تحقیق کر کے جو اصول مجھے نظر آئے، میں نے ان اصولوں پر ریسرچ کی، اس کے بعد ان کو اپنے رسالہ میں تحریر کیا۔ اسی لیے میں نے اصول تفسیر قرآن بالقرآن نام رکھا ہے، یعنی کہ جو قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے وہ قرآن کی سب سے احسن تفسیر ہے۔ تو اب خلاصہ آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن لا ریب ہے، جبکہ تفاسیر لا ریب نہیں ہیں، ان میں شک پایا جا سکتا ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، تفاسیر جبکہ انسانی فہم پر مبنی ہے۔ قرآن قطعیت کا درجہ رکھتا ہے، یقین کا درجہ رکھتا ہے، جبکہ تفاسیر ظن کا درجہ رکھتی ہیں۔ قرآن میں اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا، اختلافات نہیں ملیں گے، جبکہ تفاسیر میں آپ کو ہزاروں اختلافات مل جائیں گے۔ تو لہٰذا ضروری ہے آپ قرآن کو قرآن سے سمجھیں، نہ کہ تفاسیر سے۔ جو طالب علم اس طریقہ کار سے یعنی تفاسیر سے قرآن کو سمجھتا ہے تو وہ بہت سے اختلافات کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن کا اصل میسج اس کی سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کے اصل پیغام سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے افکار اور نظریات وہ اس کی سوچ پر، وہ اس کے ذہن پر چھا جاتے ہیں، دوسروں کے افکار اور نظریات کا حامل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے افکار اور نظریات غلبہ پا جاتے ہیں، جبکہ قرآن کے اصل میسج سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے آپ جب بھی قرآن کو سمجھیں تو سب سے پہلے اصول تفسیر قرآن بالقرآن کو سامنے رکھیں، یعنی قرآن کو قرآن ہی سے سمجھیں۔ اب آپ قرآن کو قرآن سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میں نے وہ اصول دے دیے ہیں، تو آپ دوسری ویڈیوز کو دیکھ لیں، ان اصولوں کو دیکھیں، سمجھیں اور ان اصولوں کو اپلائی کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن مجید کی ضرور سمجھ آئے گی اور آپ قرآن فہمی میں مہارت حاصل کر جائیں گے اگر آپ ان اصولوں کو اپلائی کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید آپ کو اگر اس تھیوری کی سمجھ نہیں آئی تو آپ سوال کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، کمنٹ میں بھی، انشاءاللہ میں آپ کو جلد جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔